الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جہانیہ منڈی چینل اور میں ہوں محمد صلی اللہ اتاری۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، آج کا جو ہمارا واقعہ ہوگا، جو آج کا ہمارا بیان ہوگا، بہت بہترین ہونے والا ہے انشاءاللہ العزیز۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اب سب سے پہلے پھر وہی بات کہ بھائی جان آج جو ہے ہم نے جو درس و بیان سنا، اس کا ٹاپک موضوع سخن، اس کا ٹائٹل کیا ہوگا؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو ٹینشن نہ لیں، آپ کو جو ہے ٹائٹل موضوع سخن، آپ کو بیان کا جو موضوع ہے بالکل بتائیں گے، بالکل پتہ چلے گا، لیکن ویڈیو کے آخر کے اندر۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ آپ اس بیان کو توجہ کے ساتھ سنیں اور سن کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آخر کے اندر جو ہے اس کا میں آپ کو موضوع سخن بھی بتاؤں گا کہ یہ موضوع ہمارا آج کس موضوع پہ ہم نے کیا بات کی ہے۔ تو آئیے بلا تمہید و تفہیم، بغیر توقف، بغیر دیر کی ہم اپنی اس ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ ذرا محبت کے ساتھ ذرا درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، ایک بزرگ گزرے ہیں نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کاملین میں سے گزرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے نا وہ تجارت کی غرض سے میں علاقہ چینج کیا، میں نے تجارت کرنے کی غرض سے جو ہے وہ میں ملک شام چلا گیا۔ ملک شام میں جا کر ایک علاقے کے اندر نا میں ریسٹ کی نیت سے، سٹے کرنے کی نیت سے چلا گیا۔ میں نے بھائی تھک گیا تھا، تھکاوٹ کافی ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں جا کر سٹے کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا۔ جی میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، تخت پر نہیں، بیڈ پر نہیں، منجی پر بھی نہیں، اولیاء کاملین اللہ کے ولی گزرے ہیں، آرام کا ہو رہا ہے زمین پر، ایک درخت کے سائے کے نیچے۔ بہتر ہو گیا، فرمایا آپ نے، فرمایا میں تھکا ہوا تھا، کافی تھکاوٹ تھی، فوراً نیند آ گئی، لیٹا اور سو گیا۔ آپ فرماتے تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کسی نے میرا پاؤں پکڑ کر زور سے ہلایا مجھے۔ آپ فرماتے میں گھبرا کر جو ہے نا وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ آپ فرماتے میں نے سامنے دیکھا تو ایک اجمی نوجوان، یعنی کہ ایک اجمی رومی جو ہے، روم کا رہنے والا، وہ میرے سامنے کھڑا تھا، اور وہ مجھے جو ہے نا غضبناک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کھڑا کر کے کہنے لگا، اے عربی، تیرے پاس تین چیزوں کا اختیار ہے، یا تو مجھ سے نیزہ بازی کر، یا تلوار بازی کر، یا پھر مجھ سے کشتی کر۔ اب آپ فرماتے جب میں نے اس کی شکل و صورت، اس کی غضبناک لہجہ، نگاہیں دیکھی، تو آپ فرماتے میں سمجھ گیا کہ اس سے جو ہے ان باتوں میں سے، تینوں میں سے ایک بات اختیار کرنی پڑے گی، ورنہ اس بندے سے چھٹکارا آج ممکن نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں کیا کروں۔ اتنے میں وہ پھر دہاڑا اور غضبناک آواز میں کہنے لگا، جلدی کر۔ تو آپ فرماتے میں نے اس کو کہا، دیکھ بھائی، اگر ہم نیزہ بازی کرتے ہیں، تیری بھی جان جانے کا خطرہ ہے، میری بھی جان جانے کا خطرہ ہے، تو اگر اپن تلوار بازی کرتے ہیں تو فرمایا تجھے بھی زخم آ سکتے ہیں، میں بھی مر سکتا ہوں، تو بھی مر سکتا ہے۔ اس نے کہا تو چاہتا کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپن دونوں چیزوں کو رہنے دیتے، کشتی کر لیتے ہیں آپس کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کشتی کرنے کی بات ہوئی، اس نے کہا چل پھر تیار ہو جا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تیار ہو گیا، دیکھم دیکھ اس نے یکدم جو ہے وہ مجھے پکڑا اور جو ہے وہ گرا کر یکدم سے پہلے مجھے اس نے پچھاڑ دیا، ہرا دیا اس نے مجھے۔ میں دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ فرماتے جیسے اس نے مجھے ہرایا، میں حیران پریشان، اس نے مجھے لٹا کر وہ میرے سینے پر چڑھ گیا اور میرا گلا پکڑتے ہوئے مجھے کہنے لگا، بتا میں تجھے کس انداز میں قتل کروں، کیوں میں تجھ سے جیت گیا ہوں، تو ہار گیا، بتا میں تجھے کس انداز میں قتل کروں۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میں کافی گھبرا گیا اس وقت، لیکن اس وقت اچانک جو ہے آپ فرماتے میں نے جو ہے نا مجھے کچھ یاد آیا اور میں نے آسمانوں کی جانب، اپنے پاک پروردگار کی جانب جو ہے نا وہ اپنی ڈول لگائی اور میں نے عرض کیا ہے، میرے مالک کریم، جیسے کہ تو سب سے بہتر جاننے والا ہے کہ میرے مالک کریم، میں تجھے وحدہ لا شریک مانتا ہوں، تیرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، آپ کی ذات بابرکات پر ایمان رکھتا ہوں، آپ کا ایک ادنا سا غلام ہوں۔ میرے مالک کریم، جیسے کہ تو جانتا ہے اس وقت میں ایک ناگہانی مصیبت میں، آفت میں، ٹینشن میں مبتلا ہوں۔ میرے مالک کریم، تجھے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، مجھے اس پریشانی، اس آفت، اس جو ہے وہ بلا سے مجھے محفوظ فرما، اس سے مجھے آزادی نصیب فرما۔ آپ فرماتے ہیں اتنا کہنا تھا کہ یکدم جو ہے نا مجھے غشی آ گئی، مجھے یعنی کہ بے ہوشی مجھ پر جو ہے نا وہ طاری ہو گئی۔ آپ فرماتے میں بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں جو ہے وہ الحمدللہ علی احسانہ، اپنے مالک کے کرم سے، اس کے فضل سے جو ہے وہ میں صحیح سالم ہوں۔ جبکہ وہ رومی شخص جو کہ مجھ پر چڑھ رہا تھا، دیکھا تو وہ ساتھ ہی مردہ حالت کے اندر پایا گیا، وہ مردہ میرے ساتھ پڑا ہوا تھا۔
تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، آپ فرماتے ہیں میں نے جب اٹھ کر دیکھا تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کیا، اپنا سامان لیا اور وہاں سے فوراً سے پہلے میں جو ہے وہ علاقہ چینج کر گیا۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، یہ تھا آج کا ہمارا مختصر سا درس جو کہ ہم نے سنا۔ جی بہتر ہو گیا۔ اب اس کے اندر ہمارے سیکھنے کے لیے کیا، مختصر سی بات کروں گا، پر اثر بات کروں گا، سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے پیاروں مختلف اسلامی بھائیوں، سیکھنے کی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین تجارت یہ بھی کرتے تھے، مال و دولت یہ بھی کماتے تھے، دکانداری یہ بھی کرتے تھے، ہم اکیلے نہیں کرتے۔ دوسری چیز، وہ تجارت بھی کرتے تھے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ادا کرتے تھے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم صرف تجارت ہی کرتے ہیں، مال و دولت سامان ہی فروخت کرتے ہیں، یا سنت کو بھی ادا کرتے ہیں؟ اس کے بعد آپ جھوٹ بول کر تجارت نہیں کرتے تھے۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہم کس انداز میں اپنے تجارت کو کر رہے ہیں۔ کیا ہم تو کوئی جھوٹ نہیں بول رہے، کسی کو دغا تو نہیں دے رہے؟ اس کے بعد وہ اولیاء کاملین، اللہ کے نیک ولی بندے ہونے کے باوجود عاجزی، انکساری، نرمی اتنی، ایک درخت کے سائے کے نیچے لیٹ کر آرام فرما رہے ہیں، اور ہمارے اندر نخرہ اتنا، منجی پر نہیں لیٹا جاتا، گرمی زیادہ ہے پنکھا لگاؤ، سردی زیادہ ہے رضائی دو، بسترا کیوں نہیں بچھایا ہوا۔ تیسری چیز، پھر ارشاد فرمایا چلے جی وہ لیٹ گئے جی۔ اب سب سے مین چیز جو ہے وہ ہے ان کا توکل، ان کا یقین اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر۔ میرے پیاروں محترم اسلامی بھائیوں، آپ کی اور میری طرح نہیں تھے یار تیری مہربانی منت ترلا معافی کر لی، کچھ لین دین کر لیا، نہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان کو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بڑا یقین تھا، بڑی امید تھی، ان کی لو اپنے رب سے مضبوط تھی۔ دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتایا کہ جس وقت ان کے اوپر یہ قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے وہ رومی بیٹھا، ٹھیک ہے، وہ جان میں صحت میں زیادہ ہوگا، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ یار تو میرے سے پیسے لے لے، تو میرا مال لے لے، تو میرا متاع لے لے، تو میری تجارت کا پیسہ لے لے، نہ، آپ نے جو کیا، جو بھی کچھ کیا، جس طرح بھی کیا، ڈائریکٹ آپ نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا۔ فوراً سے میں نے اپنے رب سے اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ دعا کی کہ میرے مالک کریم اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مالک میری حفاظت فرما۔ میرے پیاروں محترم اسلامی بھائیوں، اگر وہ بزرگان دین اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے لو مضبوط کر کے اپنی جان بچا سکتے ہیں، تو میرے پیاروں محترم اسلامی بھائیوں، کیا ہمارے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے؟ کیا ہمارا توکل، ہمارا یقین اتنا مضبوط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ اور بھائی ہم تو یہاں پر اللہ کے بندوں ایک چھوٹی سی چپل پہن کر مسجد میں چلے جائیں، نوی چپل تو 3 مرتبہ اس کو جھاڑ کر مسجد کی پہلی صف میں ہم رکھ لیتے ہیں اس کو، کیوں؟ یار پیچھے سے کوئی چوری نہ کر کے لے جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، ہمارا اتنا تو توکل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اتنا تو یقین ہے ہمارا بس، اور کہتے ہیں کیا جی بس جی کیا کریں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا توفیق دے گا تو نیک کام کریں گے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیو، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنا، اعتماد کرنا جو ہے نا وہ سیکھیں، یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے، بڑا ضروری ہے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، بات ہماری زیادہ دور نہ چلی جائے، اسی بات پر جو ہم اپنا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو عاجزی، اختیاری، نرمی، اپنی پاک بارگاہ میں سر و سجود ہونے کی، سب سے اہم اپنی پاک بارگاہ میں یقین رکھنے کی، توکل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم میرا یہ بولنا، آپ کا یہ سننا، علم دین سیکھنا اور سکھانا قبول فرمائے۔ مالک کریم اپنے نیک بزرگوں کی، اپنے نیک جو ہے نا اولیاء کاملین کی سیرت تجربہ پر آپ کو مجھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔